اللہ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی دنیا نہیں، اس کا دل بدلتا ہے، کیونکہ خیر ہمیشہ باہر سے نہیں اترتی، وہ اندر سے اگتی ہے۔ اور یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندے کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے حق میں آسمان پر فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ جب اللہ اپنے کسی بندے کے لیے بھلائی لکھتا ہے تو اس کے راستے میں رکاوٹیں بھیجتا ہے۔ یہ رکاوٹیں سزا نہیں ہوتی بلکہ رب کی تربیت ہوتی ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندے کو اس مقام تک پہنچا دے جہاں وہ خیر کو سنبھال سکے، کیونکہ جو خیر آسانی سے مل جائے وہ کبھی قائم نہیں رہتی، لیکن جو خیر آزمائشوں کے بعد ملتی ہے وہ تقدیر کا تحفہ بن جاتی ہے۔ اللہ کی خیر کبھی ایک دم ظاہر نہیں ہوتی، وہ خاموشی سے اترتی ہے، آزمائشوں کے غبار کے پیچھے، شکووں کے شور میں، اور کبھی کبھی بندے کی خاموش دعا کے سجدے میں۔ پیارے دوستو، جب اللہ کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے آس پاس کے لوگ بدلنے لگتے ہیں۔ کچھ لوگ خود سے دور ہو جاتے ہیں، کچھ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، کچھ دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور انسان گھبرا جاتا ہے، اے اللہ سب کچھ مجھ سے چھین کیوں رہا ہے؟ مگر دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چاروں طرف کی گندگی صاف کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ایسے لوگوں کو ہٹا دیتا ہے جو آنے والی خیر کے لائق نہیں ہوتے، وہ ایسے راستے بند کر دیتا ہے جو آنے والے انعام کے دشمن ہوتے ہیں۔ اللہ خیر سے پہلے صفائی کرتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ بندے کو تنہا کر دیتا ہے، مگر وہی تنہائی دراصل خیر کی تیاری ہوتی ہے، کیونکہ جب اللہ کسی کے لیے خیر لکھتا ہے تو اسے سب کچھ چھین لیتا ہے تاکہ وہ صرف اللہ پر ٹک جائے۔ اسی وقت دل میں عجیب سا سکون اترنے لگتا ہے، دعا میں نیا ذائقہ آتا ہے، اور سجدہ دل کے رونے کا سہارا بن جاتا ہے۔ اللہ اس بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے، پھر اس کے دل میں ایمان کا نور بھر دیتا ہے۔ یہ خیر کا پہلا قدم ہوتا ہے، روح کا بدل جانا۔ پھر اللہ اس کے لیے وہ چیزیں طے کرنے لگتا ہے جن کا بندے نے خواب بھی نہیں دیکھا ہوتا۔ کبھی کوئی موقع مل جاتا ہے جو قسمت کو بدل دیتا ہے، کبھی کوئی شخص آ جاتا ہے جو پوری زندگی کی راہ بدل دیتا ہے، کبھی کوئی چھوٹا سا فیصلہ خیر کے بڑے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ سب رب کے ارادے کے اشارے ہوتے ہیں، لیکن یہ سب تبھی شروع ہوتا ہے جب بندے کا دل کہتا ہے، اے اللہ میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں۔ پیارے دوستو، بس یہی جملہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں آزمائش کا اختتام اور خیر کی شروعات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خیر ہمیشہ وقت پر آتی ہے، کبھی جلدی نہیں، کبھی دیر سے نہیں، اور جب آتی ہے تو بندے کی آنکھیں حیران رہ جاتی ہیں۔ جس چیز کے لیے وہ سالوں رویا، وہ اب کتنی آسانی سے ہاتھوں میں آ گئی۔ یہی تو اللہ کا انداز ہے اپنے بندوں کو سنوارنے کا۔ وہ دیر کرتا ہے تاکہ بندے کو سمجھا سکے کہ خیر صرف دعا مانگنے سے نہیں آتی، دعا پر یقین رکھنے سے آتی ہے۔ جب اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو بندے کے اندر کی سوچ بدل دیتا ہے۔ جو پہلے شک میں جیتا تھا اب یقین سے جینے لگتا ہے، جو دنیا سے ڈرتا تھا اب رب پر بھروسہ کرنے لگتا ہے۔ اور یہی وہ خیر ہے جو ظاہری نہیں بلکہ باطنی انقلاب ہوتی ہے۔ تم نے کبھی محسوس کیا، کبھی دل میں بے وجہ سکون اترتا ہے، حالانکہ مسئلے وہی رہتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ دل کے اندر خیر کی بنیاد رکھ دیتا ہے، اور وہ دل اب اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں تقدیر بھی بدلنے لگتی ہے۔ اللہ کی خیر ہمیشہ مکمل ہوتی ہے، وہ بندے کو آدھی نعمت نہیں دیتا۔ وہ جب دینا چاہتا ہے تو دل، رزق، رشتے، ہر چیز میں بھلائی ڈال دیتا ہے۔ کبھی تم دیکھو گے ایک ہی دن میں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ وہی جگہ جہاں تم ٹھکرائے گئے تھے وہی تمہاری کامیابی کا دروازہ بن جاتی ہے۔ وہی لوگ جو تم سے منہ موڑ گئے تھے وہی تمہارے مقام پر حیران کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ہے رب کا نظام۔ پیارے دوستو، جب وہ خیر لکھتا ہے تو سب کچھ بدل دیتا ہے، لیکن یاد رکھنا، اللہ خیر دینے سے پہلے بندے کو سنبھالنا سکھاتا ہے، کیونکہ ہر خیر ایک ذمہ داری ہے۔ اگر بندے کا ظرف تیار نہ ہو تو خیر اس کے لیے بوجھ بن جاتی ہے۔
اس لیے کبھی کبھی خیر آنے میں وقت لگتا ہے، کیونکہ اللہ تمہیں اس قابل بنا رہا ہوتا ہے۔ وہ تمہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں صبر سکھاتا ہے، تکلیف میں شکر، خسارے میں ایمان اور گمراہی میں واپسی کا راستہ۔ یہ سب تربیت اس خیر کے لیے ہے جو تمہاری تقدیر میں لکھی جا چکی ہے، اور جب وہ وقت آتا ہے جب تمہاری روح مضبوط ہو جاتی ہے، تمہارا یقین پختہ ہو جاتا ہے، تو اللہ آہستہ آہستہ خیر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر کوئی دعا اچانک قبول ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ بن محنت حل ہو جاتا ہے، کوئی راستہ جو بند تھا خود کھلنے لگتا ہے، اور تمہارے دل سے ایک ہی جملہ نکلتا ہے، یہ میرے رب کی طرف سے ہے۔ پیارے دوستو، یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ اپنے بندے سے فرماتا ہے، میرا بندے، میں نے تیرے لیے وہ لکھ دیا جو تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اور پھر بندے کی زبان خاموش ہو جاتی ہے، وہ شکر نہیں بولتا، بس سجدے میں گر جاتا ہے، کیونکہ اب وہ سمجھ چکا ہوتا ہے کہ اللہ جب خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس خیر میں صرف دنیا نہیں، آخرت کا سکون بھی شامل ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ کی خیر ہمیشہ دیر سے کیوں آتی ہے؟ جب اللہ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو وہ خیر ایک لمحے میں نہیں اترتی، بلکہ ایک خطرہ دل میں اترتی ہے، جیسے بارش مٹی میں جذب ہو جاتی ہوتی ہے، اور یہیں سے اصل سفر شروع ہوتا ہے، صبر کا، انتظار کا اور ایمان کے امتحان کا سفر، جہاں انسان سوچتا ہے کاش وہ سب جلدی ہو جاتا، مگر اللہ کہتا ہے میں دیر نہیں کرتا، میں وقت پر کرتا ہوں۔ کچھ لوگ دعا مانگتے ہیں، سالوں تک ان کے آنسو سوکھ جاتے ہیں، زبان سے آمین نکلنا بھی بوجھ لگتا ہے، اور دل میں خالی پن رہ جاتا ہے کہ شاید اللہ سن ہی نہیں رہا، مگر حقیقت میں وہ دعا رکی نہیں ہوتی، وہ تیار ہو رہی ہوتی ہے، وہ اس وقت کے لیے محفوظ کی جا رہی ہوتی ہے جب تمہاری روح سنبھلنے کے قابل ہو جائے، جب تمہارے جرف کا پیمانہ بھر جائے، اور جب وہ خیر تمہیں نقصان پہنچائے بنا تمہارے نصیب میں لکھی جا سکے۔ اللہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ بس شور ختم کرتا ہے تاکہ تمہارا دل اس کی آواز سن سکے۔ یہی تو خیر کی پہلی نشانی ہے کہ تمہاری دنیا سمٹتی ہے مگر تمہارا دل کھلنے لگتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب تمہارے اندر کا شور تھم جاتا ہے، جہاں تم پہلے سوال کرتے تھے اب صرف خاموشی ہوتی ہے، نہ شکوہ، نہ شرط، نہ جلدی، بس تقدیر کو قبول کرنے والا دل۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں اللہ کہتا ہے اب یہ بندے خیر کے قابل ہو گیا ہے۔ یہی دوسری نشانی ہے کہ تمہارے اندر سکون اترنے لگتا ہے، چاہے حالات ابھی ویسے کے ویسے ہوں، پھر بھی وہ خیر آتی ہے، آہستہ، خاموشی سے، جیسے سورج دھیرے دھیرے افق سے نکلتا ہے، کوئی شور نہیں، کوئی اعلان نہیں، بس ایک دن تمہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ چیز جو تم مانگتے تھے اللہ نے تمہیں اس سے بھی بہتر روپ میں دے دی ہے، وہ محبت جو تم مانگتے تھے اللہ نے تمہیں اپنی محبت دے دی ہے، وہ انسان جو تم چاہتے تھے، وہ کامیابی جو تم ڈھونڈ رہے تھے، اللہ نے تمہیں سکون دل کا تاج پہنا دیا۔ اور تب سمجھ میں آتا ہے کہ جو دیر لگ رہی تھی وہ دراصل تمہیں گہرائی سکھانے کا وقت تھا۔ کبھی کبھی خیر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تمہیں وہ چیز مل جائے جو تم نے مانگی، بلکہ یہ ہے کہ تم اس چیز کے بنا اللہ کو پالو، اور جب تم اللہ کو پا لیتے ہو تو دنیا کی سب سے بڑی خیر تمہیں پہلے ہی مل چکی ہوتی ہے۔ کچھ دعائیں قبول نہیں ہوتی کیونکہ وہ تمہیں کمزور کر دیتی ہیں، کچھ راستے بند کر دیے جاتے ہیں کیونکہ وہ تمہیں گمراہ کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگوں سے جدائی اس لیے دی جاتی ہے کیونکہ اللہ جانتا ہے ان کے ساتھ تم اپنا اصلی مقصد بھول جاتے ہو۔ سو یاد رکھو، اگر تمہاری زندگی میں اب بھی اندھیرا ہے، اگر سب کچھ کھو گیا لگتا ہے، اگر تمہارے ہاتھ خالی ہیں مگر دل اب بھی اللہ کے نام سے روشن ہے، تو سمجھ لو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ کر چکا ہے، کیونکہ خیر ہمیشہ آزمائش کے بعد ہی ظاہر ہوتی ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ پیارے دوستو، یعنی ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے، اور وہ آسانی کب آئے گی؟
جب تمہارا دل تسلیم کر لے کہ اللہ کا فیصلہ تمہارے فیصلے سے بہتر ہے، جب تم کہنا شروع کر دو اے اللہ میں اب وہ نہیں مانگتا جو میں چاہتا ہوں، میں وہ چاہتا ہوں جو تو چاہتا ہے، اب تمہاری زندگی بدلنے والی ہے، مگر وہ بدلاؤ تمہارے اندر سے شروع ہوگا۔ تمہیں لوگ وہی دکھیں گے، راستے وہی ہوں گے، مگر تمہاری نگاہ بدل جائے گی۔ جہاں پہلے تم نے زخم محسوس کیے، اب تم وہاں رحمت محسوس کرو گے۔ یہی اصلی خیر ہے کہ تم بدل جاؤ اور دنیا تمہارے ساتھ بدل جائے۔ بس دعا اور یقین کے ساتھ صبر کرو، ہر اندھیرا روشنی میں بدل جائے گا۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں سکون اور ایمان ڈال دے، اور جو بھی ہم سے بہتر ہے وہ ہمیں عطا فرما۔ اگر یہ پیغام تمہیں اچھا لگا ہو تو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔